وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم۔ وہ اللہ جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، تمہارا بعض سے بلند کیا، تمہارے بعض کو بعض پر درجات کے اعتبار سے، تاکہ تمہیں آزمائے اس چیز میں جو تمہیں عطا کی ہے۔ بے شک تیرا رب جلد حساب لینے والا ہے، بے شک وہ البتہ بخشش والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان پر ہونے والے احسانات کا تذکرہ فرمایا کہ وہ اللہ جس نے تمہیں خلائف بنایا۔ خلائف اس کے کئی معنی آتے ہیں۔ خلائف کا معنی پیچھے آنے والا۔ اس اعتبار سے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کی روحیں ایک دفعہ پیدا فرمائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت یکدم نہیں بھیجا، بلکہ ایک قوم آتی اس دنیا میں، زندگی گزار کے وہ چلی جاتی ہے، پیچھے اور قوم آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی ترتیب رکھی ہے کہ ہر زمانہ میں ہر عمر کا دنیا میں فرد موجود ہے، روزانہ عمر پوری کر کے جا بھی رہے ہیں، آ بھی رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص نظام ہے، حکمت سے بھرا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یوں پیدا فرمایا انسان کی، یعنی یوں ترتیب بنائی کہ ہر عمر کے، ہر ذہن کے فرد کو دنیا میں بنایا، اور ایک دوسرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یوں جوڑ دیا۔ کوئی سرپرست ہے، کوئی اس کا ماتحت ہے، اور کوئی کسی کی پرورش کر رہا ہے، کوئی کسی کی خدمت کر رہا ہے۔ اس ترتیب سے اللہ نے اس دنیا کو آباد فرمایا۔ اور خلائف کا اسی معنی کے اعتبار سے ایک مطلب اور بھی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں، اس خلائف سے مراد یہ امت ہے، ہذہ الامہ، کہ تمام امتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھیجا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے کہ جب ایک آدمی کے سامنے پیچھے تجربے موجود ہوں، تجربے کسی اور پر ہوئے ہیں، اور سارے تجربے کسی کے سامنے رکھ دیے جائیں، تو وہ اس کے لیے ایک آئیڈیل نمونہ اور زندگی گزارنے کا ایک بہترین راستہ متعین کر سکتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کو بھیجا، کسی کو تاجر بنایا، کسی کو کاشتکار بنایا، اور کسی کو عہدے دیے، کسی کو مال دیا، اور کسی کو طاقت دی۔ یہ ساری قومیں پیچھے آ چکی ہیں، اور ہر ایک نے اپنے ان صلاحیتوں کو صحیح اور غلط استعمال کرنے کے نتائج بھی پا لیے ہیں۔ اللہ نے اس امت کو بھیجا سب سے آخر میں کہ نئے تجربے نہ کرے، اس کے سامنے سارے تجربے پیچھے موجود ہیں، یہ اپنا راستہ متعین کر کے جو ان میں سے کامیاب لوگ آتے رہے ہیں ان کا راستہ اختیار کر لے تو یہ یوں کامیاب ہو جائے گی۔ یہ اس حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے انعام جتلایا ہے۔ اور خلائف کا معنی خلیفہ بھی ہے۔ خلیفہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اس حیثیت سے پوری انسانیت مراد ہوگی یہاں۔ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا کس حیثیت سے؟ خلیفہ کہتے ہیں قائم مقام اور نائب کو، اور جو نائب اور قائم مقام ہوتا ہے اس کو اصل کے سارے اختیارات نہیں ہوتے، بلکہ جتنا اصل اس کو اختیارات دے وہ اسی کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا مختلف حیثیت سے۔ ایک اس حیثیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے سب کو جنت کی دعوت دی ہے اللہ تعالیٰ نے خود، اور یہی کام اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذمے بھی لگایا ہے کہ وہ لوگوں کو صحیح راستے پر لگائے۔ اس حیثیت سے یہ خلیفہ ہے۔ اور دوسرا اس حیثیت سے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیارات دیے ہیں، کسی کو زیادہ اختیار دیا، کسی کو کم اختیارات دیے۔ اختیار ہر بندے کو دیا ہے، اور اختیار یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو صرف اپنی ذات پر اختیار دیا ہے، کسی کو اپنے اس کے ماتحت دو بندے اس کے ساتھ لگا دیے، ان پر اختیارات بھی ساتھ دے دیے ہیں،
کسی کے ماتحت 10 افراد ہیں، کسی کے ماتحت 100 ہیں، کوئی ایک علاقے کا بڑا ہے تو اس کے ماتحت پورا علاقہ ہے، کسی کے ہاں صوبہ ہے، کسی کے ہاں ملک ہے، تو یہ اختیارات اللہ کی طرف سے عطا ہوئے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے ہیں ان اختیارات کو صحیح استعمال کرنے والا اس اصل کا، اس حاکم کا وفادار سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی نائب اور قائم مقام اپنے اصل اور حاکم کے ان اختیارات کو غلط استعمال کرے گا یا اس میں تجاوز اختیار کرے گا تو وہ اصل کا سرکش اور باغی سمجھا جاتا ہے۔ تو اس حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کو ہم نے اپنا خلیفہ بنایا، اور خلیفہ پابند ہوتا ہے اصل کے احکامات کا، لہذا انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے دیے ہوئے اختیارات ہیں ان کے اصول اور ضابطے کے مطابق اس کو گزارے، تو یہ صحیح خلیفہ ہے۔ آگے فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ درجات، تمہارے بعض کو بعض پر درجات کے اعتبار سے بلند کیا ہے۔ یہ کس حیثیت سے درجات ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں اس میں انسان کی ساری صلاحیتیں اس میں آتی ہیں۔ کسی کو علم کے اعتبار سے بڑا درجہ دیا، کسی کو مال کے اعتبار سے بڑا درجہ دیا، کسی کو طاقت کے اعتبار سے بڑا درجہ دیا، اور کسی کو کوئی حسن کے اعتبار سے بڑا درجہ دیا ہے۔ تو مختلف انسانوں کے اندر جو صفات پائی جاتی ہیں، بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے۔ اور آگے فرمایا فوقیت کیوں دی ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ تمہیں آزمائے اس چیز میں جو تمہیں عطا کی ہے۔ یہ عالم ارواح کے بارے میں ایک روایت ہے، آدم علیہ السلام کے سامنے سارے کے سارے ان کی اولاد لائی گئی، حدیث شریف میں اس کی تفصیل ہے۔ آدم علیہ السلام نے دیکھا سب کو، بعض کے مرتبے بعض سے زیادہ، بعض کم مرتبے والے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ آپ نے لما لا سویتا، آپ نے سب کو برابر کیوں نہیں رکھا؟ سارے طاقت میں، حسن میں، مالداری میں، صلاحیتوں میں برابر کیوں نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میں ان کو برابر رکھتا تو ان میں سے کوئی شکر گزار نہ ہوتا۔ تو برابر یہ اوپر نیچے رکھا ہے شکر گزاری کے لیے۔ اب ایک آدمی مالدار ہے اور دوسرا آدمی غریب ہے۔ مالدار مال سے کوئی نفع نہیں اٹھا سکتا جب تک اس غریب اس کا تعاون نہ کرے، اور غریب اپنے مال، اس کو مال کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہے، وہ اپنا کھا پی نہیں سکتا جب تک مالدار اس کا تعاون نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں۔ اب وہ بھی شکر ادا کر رہا ہے، اس کو مزدور مل گیا، اور مزدور شکر ادا کر رہا ہے کہ اس کو روزی مل گئی، تو یوں اللہ تعالیٰ نے جوڑا۔ اب ڈاکٹر ہے وہ شکر ادا کر رہا ہے، شکر ہے مریض آ گیا، اور مریض شکر ادا کر رہا ہے، شکر ہے مجھے ڈاکٹر مل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے شکر گزاری کے لیے یہ نظام بنایا ہے، کیونکہ عبادت کے لیے پیدا کیا انسان کو، اور شکر گزاری اللہ تعالیٰ کی بڑی عبادت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑے امتحان کا اعلان ہے۔ جس کو جو مرتبہ عطا کیا، جس کو جو صلاحیت عطا کی ہے، طاقت دی ہے، علم دیا ہے، حسن دیا ہے، کسی کو عہدہ دیا ہے، کسی کو مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ اس صلاحیت کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان صلاحیتوں کے بارے میں نتائج بھی بیان فرما دیے۔ ایک حدیث میں ہے سب سے پہلے 3 طرح کے لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ایک عالم ہے، اور ایک سخی ہے، اور ایک شہید ہے۔ اب یہ بڑی بڑی صلاحیتیں ہیں جو دنیا میں عزت کا ذریعہ ہے۔ علم ہے، عالم عزت کا ذریعہ ہے، علم عزت کا ذریعہ ہے۔ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا تجھے علم دیا تھا تو اس کو کہاں خرچ کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے اس پر عمل کیا، لوگوں کو دین پر لگایا اور دوسروں کو قرآن حدیث پڑھایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے اس لیے نہیں کیا کہ مجھے خوش کرے، تو نے اس لیے کیا تیری واہ واہ ہو گئی ہے، تو تجھے تیرا جو مقصود تھا وہ تو مل چکا، آج تیرے لیے اس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ سخی کو لایا جائے گا، ہاں بھئی تجھے میں نے مال دیا تھا، وہ کہے گا یا اللہ تیرے راستے میں خرچ کرتا رہا جو تو نے دیا،
اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ خرچ تو نے کیا لیکن میرے لیے نہیں کیا، اس لیے کیا تاکہ تجھے شہرت حاصل ہو، اور وہ شہرت حاصل ہوگی، لوگ بڑی تعریف کرتے تھے آپ کی، تیرا مقصود تجھے مل چکا، اب تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ طاقتور کو بلایا جائے گا، وہ کہے گا یا اللہ تو نے طاقت، قوت، صلاحیت دی، تجربات دیے، میں نے ساری جان تیرے راستے پر خرچ کر دی، یہاں تک کہ میں نے جان بھی دے دی، شہید ہو کے آیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بہادر کہلانے کے لیے تو نے ایسا کیا، اور بہادر تجھے کہا گیا، تیرا مقصود تجھے حاصل ہو گیا، آج تیرے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیتیں دی ہیں آزمائش کے لیے، لیبلوکم فیما آتاکم ان ربک سریع العقاب، بے شک تیرا رب سریع العقاب ہے، جلد سزا دینے والا، مطلب کہیں ہے سریع الحساب، اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو جب جمع فرمائے گا تو اس کے حساب میں تاخیر نہیں ہوگی کہ ایک کا حساب دوسرے کے لیے رکاوٹ ہو، پہلے ادھر سے فارغ ہو جائیں پھر دوسرے حساب لیں۔ اللہ تعالیٰ کی صلاحیت، قوت انسانی دماغ میں نہیں آ سکتی۔ بیک وقت اللہ تعالیٰ سب سے اس کے پورے حساب پر پوری طرح قادر ہے، جس طرح سب کو برابر پالنے پر قادر ہے، سب کے اللہ تعالیٰ رزق کے انتظام کرنے پر قادر ہے، اسی طرح سب کا حساب لینے پر اور سب کو بیک وقت جو سزاوار ہیں ان کی سزا کے مطابق ان کو سزا دینے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، لیکن ساتھ ہی فرمایا کتنا عظیم ذات ہے، کتنا محبت والی ذات ہے۔ جہاں یہ فرمایا اللہ تعالیٰ سخت پکڑنے والا، بڑا جلدی پکڑنے والا ہے، ساتھ ہی ایمان والے کو پریشان ہونے سے بچایا، فرمایا وہ بخشش والا بھی ہے۔ انہو لغفور الرحیم، وہ بخشش والا ہے، بڑا رحم والا ہے، اس لیے اس کے ساتھ تعلق بنائے تو وہ گناہ بھی معاف کرنے والا ہے۔ یہ سورۃ انعام ہے، اس کو الحمدللہ سے شروع فرمایا اور آج کے درس میں غفور الرحیم، رحیم پر مکمل ہو رہی ہے۔ یہ واحد سورت ہے جو اتنا طویل ہونے کے باوجود بیک وقت اتاری گئی۔ طبرانی شریف کی یہ روایت ہے، فرمایا کہ چند آیات کے علاوہ یہ مکمل صورت ایک دفعہ اتاری گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری صورت بیک وقت صحابہ کو بتائی، اور یہ اس کی خصوصیت ہے کہ صحابہ نے سن کر اسی وقت یاد کر لی۔ اور جب اس کو اتارا گیا، جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 70,000 فرشتے تھے جو اس صورت کے اعزاز میں ساتھ آئے ہیں، کیونکہ اس میں ہر طرح کے مضامین موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی ضروریات، اس کی ہدایت کے تمام مضامین اس صورت میں رکھ دیے۔ یہ عظیم ترین صورت ہے، آج کے درس میں مکمل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس صورت کے مطابق مکمل زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَهُوَ الَّذِي، وہ اللہ، جَعَلَكُمْ، جس نے بنایا تمہیں، خلائف الارض، زمین میں خلیفہ، ورفع، اور بلند کیا، بعضکم، تمہارے بعض کو، فوق بعض، بعض کے اوپر، درجات، درجوں کے اعتبار سے، لیبلوکم، تاکہ آزمائے تم کو، فیما آتاکم، اس چیز میں جو تمہیں اس نے عطا کی۔ ان ربک، بے شک تیرا رب، سریع العقاب، جلد سزا دینے والا، وَإِنَّهُ، بے شک وہ، لغفور الرحیم، بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔